احتشام صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں، لیکن پی ٹی آئی یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا ساتھ میں کہ بھائی جب ہم لوگ ہر طرح سے، جو ابھی ہم نے لیٹسٹ ان کا بیان دیکھا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا، جس پہ لغاری صاحب نے بھی اس دن توجہ دلائی تھی، وہ یہ بیان تھا جی ہم کسی طرح کے بھی وینجنس پہ یقین نہیں رکھتے، جب بھی آئیں گے پاور میں تو کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا اس بار، یہ کہا گیا ایک چیز یہ۔ دوسری جانب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے نئے کیسز بنا رہے ہیں، ریلیف اگر ان کو عدالت سے ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو حکومت نئے کیسز بنانے میں اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرکت میں آنا شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ معاملات کیا مذاکرات، تالی تو دو ہاتھوں سے بجنی چاہیے نا، پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے فریق کا رویہ ٹھیک ہے اس معاملے میں اگر پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے تو؟ دیکھیں ہم نا اس وقت سوال تو بڑا یہی پوچھا جا رہا ہے سارے کوارٹرز میں، ان آفیشیل اور آفیشیل کوارٹرز میں، سیاسی حلقوں میں، کہ بھی اس وقت مجبور کون ہے، پریشانی کس کی ہے، کس کی جماعت کے لوگ اندر ہیں، کس کا لیڈر اندر ہے، انہیں ریلیف چاہیے، کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بائی ڈیزائن نہیں تو بائی ڈیفالٹ کہیں نہ کہیں ان کو فائدہ تو ہو رہا ہے، جوڈیشری ان کو فائدہ دے رہی ہے۔ ایک طرف وہی کہتے ہیں نا ٹاک اور ساتھ ساتھ فائٹ بھی چل رہی ہے۔ دیکھیں صورتحال جس طرف اشارہ کر رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہو بلنکس فرسٹ۔ ابھی تک تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے کون گرے گا۔ اب وہاں سے جو پی ٹی آئی سے جو سگنل آتے ہیں بڑے مکس قسم کے سگنل ہیں۔ اب یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جی جو آپ جن کا حوالہ دے رہے ہیں گور صاحب کا کہ جی وہ کہتے ہیں وینجنس پہ ہم بلیو نہیں کرتے، باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا کریں جتنا برداشت کر سکتے ہیں، ہم نے آنا ہے تو دیکھ لیں گے۔ بالکل، تو کہتے ہیں باپ سے معافی نہیں مانگیں گے، وہ آپ کو چھوڑیں گے۔ دیکھیں صورتحال یہ کہ آپ میری نظر میں سارے سینیریو میں پی ٹی آئی کو اگر دیکھا جائے آمنہ تو شہریار افریدی کا بڑا بیان امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا بیان ہے کہ میں پھٹنا نہیں چاہتا لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون نہیں چاہتا ان کی رہائی ہو، جس کی طرف دانے اشارہ کر رہے ہیں کہ کس کا فائدہ ہے کہ جناب مزے سے ہم موج کرتے رہیں اور وہ بندہ اندر ہی رہے۔ دیکھیں سوال تو یہ نا کہ ہم نے اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ کون ہے۔ ٹھیک ہے ان کا اگر خیال ہے کہ جی اور کیسز بنا کے جو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ الٹیمیٹلی ان کو خود پیچھے ہٹنا ہوگا تو نہیں ہوگا۔ یہ بار بار بات آتی ہے کہ 9 مئی کا فیصلہ ہو جائے۔ دیکھیں نا آپ وہ اگلے دن بھی ایک کلپ دکھایا گیا تھا، وہ اپنا جب یہ 9 مئی ہوا تو 13 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئے تھے یہاں پہ بانی پی ٹی آئی، اور جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ ہوا آپ کے لوگوں نے کیا پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے آمنہ یہ کہا تھا کہ جو ریکارڈ کی بات ہے کہ جی رینجرز نے گرفتار کیا تو ظاہر ہے ایکشن تو ریئیکشن تو آنا تھا، آئندہ بھی کریں گے تو ان کے خلاف آئیں گے۔ مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے نہیں کیا، یا آپ کہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے؟ تو دیکھیں کوئی طریقہ کار طے ہوتا ہے نا بات چیت کرنے کا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک مدت کے بعد اسٹیبلشمنٹ ایگزاسٹ ہو جائے گی ہماری بات ماننے کی، تو نہیں سمجھ آتی بات ایسا ہوگا۔ دیکھیں نا اتنا بڑا الزام کہ 200 جگہوں پہ حملہ کرنے کے بعد وہ اس بات کو پی جائیں گے کہ ہم نے خود کروایا تھا اور یہ صرف دباؤ میں لا کے بات چیت کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ پارٹی کے لوگ اندر ہیں جس طرح ابھی علی اس نے شہریار افریدی نے بات کی، اس طرح کی علی ظفر کے بارے میں باتیں مشہور ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کو آفر کی گئی تھی گور خان سے پہلے کہ آپ بن جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ان حالات میں پارٹی کا چیئرمین نہیں بن سکتا۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ کار آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ نقصان کر رہے ہیں۔ وہ آپ طے کریں نا پیرامیٹرز کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ دیکھیں نا بات چیت جس طرح بھی روز بات کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، بات کریں مخترع کریں گے۔ اب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اسپینر پھینکا ہوا ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی بات چیت کر لینی چاہیے، ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ادھر سے یوسف رضا گنانی صاحب جو ہے نا وہ اپنی گیم بنا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں پرانے جتنے بھی ہمارے سینئر سیاستدان ہیں وہ تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات والا ماحول بنانا چاہیے، اس میں چاہے رانا ثناء اللہ صاحب کو اٹھا لیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے آپ اٹھا لیں، خورشید شاہ صاحب وغیرہ۔ ہم نا ماحول کی بات تو کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ بھی دیکھ رہے ہیں اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اگر بہتر جو کہتے ہیں سیٹیں دی جائیں گی تو ہم شاید جوائن کر لیں گے۔ اور اسی طرح سے آپ نے نام لیا خورشید شاہ صاحب کا، انہوں نے کہا جی کسی صورت میں چیف جسٹس کی ہم نہیں مانیں گے، کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن پہ۔ جب پوچھا گیا آرمی چیف، کہتے ہیں وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ لیکن نا دونوں طرف لوگ کھیل رہے ہوتے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے، میرا خیال ہے اتنا معاملہ خراب ہو گیا ہے، لوگوں کا خیال تھا کہ جی 8 فروری کے بعد الیکشن کے بعد چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے وہ 1215 میں جو میگنا کارٹا ہوا تھا انگلینڈ میں، پہلی مرتبہ حکومت نے منوا لیا تھا اس وقت کی حکومت نے، پولیٹیشین نے بادشاہ سے کہ بھی آپ قانون سے اوپر نہیں ہیں، اور وہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی لوگوں کو پہلی مرتبہ حق دیا گیا کہ جائیداد رکھ سکتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات ہوگی، اور یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں سارے ایک میز پہ بیٹھ جائے۔ ہم نے اس وقت صورتحال اتنی خوفناک ہے کہ اب ہم روز بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی شرم آتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔
دیکھیں کچھ بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کب اسٹیبلٹی آئے گی. دیکھیں وہ دیکھ لیں MBS نہیں آئے، اسی طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی پہلے اپنے معاملات ٹھیک کریں. چائنا بھی آپ کو اس طرح بھی دیکھ رہا ہے. ایبسولوٹلی دنیا ہماری جانب تبھی دیکھے گی جب یہاں پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.